اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام ویکینڈ ود ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج چونکہ ربیع اول کے ایام ہیں اور ہم آج اپنے فارمیٹ سے ہٹ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ آج ہمیں سسٹر عظمیٰ جعفری نے جوائن نہیں کیا ہے، اپنے کچھ پرسنل مصروفیات کی وجہ سے وہ آج تشریف نہیں لا سکی ہیں، اور اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اس کا فارمیٹ بھی ہمارا بالکل مختلف ہے اور ربیع اول ہے، تو یہ پروگرام ہمارا جو ہوگا یہ عید میلاد النبی کے حوالے سے ہم جو ہے اس کے اوپر ایک اسپیشل پروگرام ترتیب دیا ہے، اور ہم نے اس میں گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا ہے حجت اسلام والمسلمین سید فدا حسین بخاری صاحب کو۔ آپ کو قبلہ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ قبلہ عید میلاد النبی کئی مناسبتیں ہیں اس ویک میں، کہ جیسے کہ وحدت اسلامی شروع ہو گیا، کیونکہ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، نبی کریم کا بھی جشن ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ 9 ربیع اول جو عید زہرا بھی گزر چکی، تو اس میں ہم چاہیں گے کہ ان تمام چیزوں کو کور کریں، اس پہ گفتگو کریں۔ تو سب سے پہلے جو ہم اسٹارٹ کریں گے اپنے پروگرام کو، تو ہم چاہیں گے کہ عید میلاد النبی کے اوپر آپ جو ہے وہ تنویری گفتگو سے اس کا آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ مصری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں، اور عید زہرا اور عید میلاد النبی اور میلاد نور امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اسی طرح ہفتہ وحدت، یہ تمام مناسبتیں جمع ہیں ان ایام میں، تو میں اپنی طرف سے آپ سب کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق دے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ مقصود کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول بروز جمعۃ المبارک مکہ معظمہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی کا نام سیدہ آمنہ بنت وہب ہے۔ کتاب کا نام ہے مناقب ابن مغازلی، اس میں صحابی رسول ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک نور خلق کیا، اس کو آدم کی صلب میں رکھا۔ آدم کے بعد یہ نور آدم کی نسل میں نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ نور عبد المطلب کی صلب میں پہنچا۔ اس کے بعد وہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ میرے والد گرامی حضرت عبداللہ کی صلب میں آیا، جس سے میں وجود میں آیا، اور دوسرا حصہ حضرت ابو طالب کی صلب میں قرار پایا، جس سے میرے بھائی علی وجود میں آئے۔ میں پیغمبر قرار پایا اور علی میرے وسیع قرار پائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اس کائنات میں خداوند ذوالجلال کے بعد اس کائنات میں، اس کی مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ و عرفہ و برتر ہستی ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرت عبداللہ جو رسول کریم کے والد گرامی ہیں،
کہ وہ حضرت عبد المطلب کے فرزندوں میں نہایت خوبصورت اور وجیح تھے. ان کے چہرے مبارک میں اور خاص کر ان کی پیشانی میں عجیب درخشندگی تھی اور نور تھا. ان کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی اور یہ نور صلب عبداللہ علیہ السلام سے بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاکیزہ رحم میں منتقل ہوا. تو ان کی پیشانی میں وہ درخشندگی اور وہ نور جو تھا وہ نہ رہا. تو یعنی نور رسول کریم اسی طرح جو ہے پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا اور جناب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ آپ کی والدہ گرامی ہیں. اور ملتا ہے احادیث میں کہ ہمارا جو نور ہے وہ ہمیشہ ان صلبوں اور ان رحموں میں آیا کہ جو موحد تھے اور کوئی بھی ایک بھی شخصیت ایسی نہ تھی کہ جو غیر موحد ہو. اور حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. کتاب کا نام ہے الغدیر جلد 7 صفحہ 387. اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا واللہ ما عبد ابی و جدی عبد المطلب لا ہاشم ولا عبد مناف صنما قط. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے والد گرامی میرے دادا عبد المطلب ان کے والد ہاشم اور ان کے والد عبد مناف نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی ہے. ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا تو پھر وہ کس چیز کی پرستش کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا دین ابراہیم کے مطابق کعبہ کی جانب نماز پڑھتے تھے اور اسی دین پر اعتقاد رکھتے تھے. تو لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک کے والدین اور جتنا بھی سلسلہ حضرت آدم تک جاتا ہے ان کا وہ سارے کے سارے موحد تھے، توحید پرست تھے اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو کسی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہوں. بہت خوب. تو میں چاہوں گا اور ایم سی آر سے گزارش بھی کروں گا کہ لائیو نمبرز جو ہے وہ اسکرین پہ ڈسپلے کیے جائیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ شرکت کر سکیں اور اپنی رائے سے جو ہے وہ ہمیں بھی آگاہ کر سکیں. تو قبلہ جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ باقاعدہ اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ کس طرح سے نور جو ہے وہ منتقل ہوتا ہوا جو ہے وہ نور محمد پہنچا ہے. تو اب جو حالات حاضرہ میں بھی آپ دیکھیں تو یہ اس میں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو کہ فرقہ اسلامیہ میں مشہور ہیں اور سب اس کے قائل ہیں، کیونکہ بظاہر سامنے سے کوئی اتنا بڑا گروہ اس کا انکار نہیں کرتا اور رسالت کے تو سبھی معتقد ہیں، مگر یہ عید میلاد کے اوپر قدغن کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اس کی دشمنی کی خاص وجہ کیا ہے؟ یہ ایک خاص سوچ اور فکر ہے جو کہ ابن تیمیہ سے یہ شروع ہوئی ہے اور ابن تیمیہ جس کی جو تاریخ وفات ہے وہ 728 ہجری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہ تقریباً 650-700 سال تک یہ نزاع نہیں تھا کہ رسول پاک کی قبر پر نہ جاؤ یا قبروں پر جا کے اولیاء اللہ کی جو دعا مانگتے ہو یا ان کی زیارت کرتے ہو. تو یہ صحابہ کرام اور تابعین اور دوسرے سارے جاتے بھی تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ایام ہیں وہ مناطب تھے. تو یہ اصل فکر سوچ تو ابن تیمیہ نے دی ہے اور اس سوچ اور فکر کو پھر آگے بڑھانے والے وہ محمد ابن عبد الوہاب ہیں. تو حقیقت میں یہ تو خوشی کا اظہار جو کرنا جو ہے اس لیے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں ان کی روایتوں کے مطابق 12 ربیع الاول ہے اور ہمارے ہاں 12 کی بھی ملتی ہے روایت اور زیادہ تر جو روایتیں ہمارے ہاں ہیں وہ 17 ربیع الاول جمعہ کا دن ہے. تو اس کو نہایت بہترین انداز میں منانے کے لیے اس صدی کی عظیم شخصیت حضرت امام خمینی نے 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک یہ ہفتہ وحدت قرار دیا تھا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ بہتر ہے کہ آپ 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک تمام مسلمان جو ہیں وہ مشترکہ طور پر رسول پاک کی یاد میں کانفرنسیں کریں اور ان کے
سنت کو سمجھنے کے لیے سیرت کانفرنس ہونی چاہیے، اور جو جلسے اور جلوس ہوں یا خوشی کی تقریبات ہوں وہ پورا ہفتہ جاری رہنی چاہیے، اور اس کو ہفتہ وحدت کے نام سے انہوں نے منسوب کیا، اور الحمدللہ یہ پچھلے یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کو 30 سال سے یہ ہفتہ وحدت جو ہے منایا جا رہا ہے۔ تو اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بہترین موقع ہے کہ ایک ہفتہ وحدت اس کو قرار دیا گیا ہے، جو کہ شیعہ و سنی اور تمام فرقہ اسلامیہ کے لیے ایک دعوت فکر ہوتی ہے، جیسے کہ محرم ہوتا ہے، رمضان ہے، تو یعنی وہ لوگ جو کہ عموماً اپنی زندگیوں میں مصروف ہوتے ہیں اور چیزوں میں شرکت نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ آئیں، سیرت کو سمجھیں۔ تب جہاں پر ایک عظیم ہستی کے بارے میں، اور آپ امت ہی محمدیہ ہی ہیں سب، جی، تو مطلب وہاں پر ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی مخالفین میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں۔ مطلب بالکل واضح بات ہے کہ آپ کی سیرت سے ہر مسلمان کو آگاہ ہونا چاہیے، آپ کے کردار سے، اور یہ وہ ہفتہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس کو امام خمینی نے ایک ہفتہ وحدت قرار دیا کہ بھئی اس میں تاریخوں کا جھگڑا مت کیا جائے اور ایک ہفتہ وحدت کر کے اس کو منائی جائے۔ تو یہ تو ایک نادر موقع ہے امت اسلامیہ کے پاس کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آگاہ ہوں۔ تو کیا وجہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کی علن اعلان جو ہے وہ دشمنی کر رہے ہیں؟ وجہ اس کے اندر کیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو دشمنی نہ کہیں آپ۔ جب ہم ہفتہ وحدت کی بات کر رہے ہیں تو پھر کسی بھی جو کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول پاک کا کلمہ بھی پڑھتا ہو اور رسول پاک سے دشمنی بھی کرے؟ وہ تو پھر منافق ہی ہو سکتا ہے نا جی، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ منافقین صرف بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو بعض مسلمان سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یا مثلا اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا، یا رسول پاک نے خود نہیں فرمایا کہ ایسا کرو۔ مثلا یہی جو عید میلاد النبی ہے، تو اس سے ہی روشن ہے کہ عید میلاد النبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر آپ خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ عقلی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر بالفرض اگر اس طرح سے حکم نہ بھی دیا جائے کہ اب رسول پاک تو یہ کہنے سے رہے کہ بھئی دیکھو یہ میں آج میری ولادت ہوئی ہے، مثلا آج کے دن 12 ربیع الاول 17، تو مسلمانوں تم اس دن خوشی کیا کرو، عید کرو، تو یہ تو ایسی بات روز روشن کا یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، اور قرآن نے محبت کو واجب قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے خاندان، اپنی ذات، اپنے عزیز و اقربا، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر جب تک رسول پاک سے محبت نہ ہو تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو جب رسول پاک کی یہ آمد کا موقع ہے، ان کی ولادت باسعادت ہے، تو ظاہر ہے اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو عاشق ہوتے ہیں، جو محب ہوتے ہیں، وہ تو آپ کی بات بہت واضح ہے، ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی بات بہت واضح ہے، تو اس لیے میں مگر ہم یہ دیکھتے ہیں جو کہ آج کل جو ہم خبریں بھی سنتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر باقاعدہ عنصر نظر آتا ہے کہ جی اگر دیکھیں آپ کا طریقہ الگ ہے، آپ متفق نہیں ہے کہ اس طرح سے عید میلاد منایا جائے، تو جو منا رہا ہے اس پہ حملے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا سوال یہ ہے جی۔ بات یہ ہے، مطلب ایک دفعہ ہم مطلب یہ اصل بات لگتی نہیں ہے نا دل کو کہ ایک بندہ ہے رسول پاک کا کلمہ بھی پڑھے، ٹھیک ہے، اور اس سے دشمنی بھی رکھے، تو کلمہ اور پھر کیسا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یا تو وہ منافق ہے، یقیناً ایسے مسلمانی کا لبادہ اڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مسلمان ہے تو مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، رسول پاک کی رسالت کی گواہی دے۔ سرکار تھوڑا سا پیچھے لے جائیں بات کو، تو کلمہ پڑھ کے امام حسین السلام کو زبانی کیا تو وہ ظاہر ہے کہ ظاہر نام نہ، لیکن وہ ظاہر منافق دے نا، وَإِلَّا اگر مسلمان کوئی حقیقی ہو تو یہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو یہ بہرحال جو یہ کرتے ہیں کہ نہ صرف ان کی ولادت کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ بھی خوشی نہ مناؤ، یہ کچھ نہ کرو، رسول پاک تو دنیا سے چلے گئے، ختم بات، یعنی اب تم صرف دعا مانگنی ہے۔ اور وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھی جو رسول پاک کی زیارت کی نیت کر کے آئے گا مدینے میں تو اس نے بہرحال ظلم کیا، وہ آئے نیت کرے کسی چیز کی، وہ یہ نیت کرے کہ میں مسجد النبی کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، تو چونکہ اسی میں رسول پاک کی قبر ہے تو وہاں آ کے وہ بھی دیکھ لے گا، تو لہٰذا اس نیت سے نہ ہو۔ تو کیا وہ حاضر ناظر نہیں ہے؟ جی
बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकलती हैं। तो अभी हम उसी पर बात करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत जो है उस पर तमाम मुसलमान जो हैं जो उनका कलमा पढ़ते हैं वो खुश भी होते हैं और उनके मिलाद की महफिल में मुनक़द करते हैं, उनका ज़िक्र खैर भी करते हैं। और ये जो है ये यानी अक्ल हुक्म करती है। ले लें आप प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब याकूब साहब। मैं मजबूर लोगों से बोल रहा हूँ। जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम में। जनाब आपको और फदा सहन साहब को भी मातब के साथ सलाम अर्ज़ करता जी हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, हकीकत ये है कि ये ईद की मुबारकबाद भी मैं पेश करता हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और बात ये है कि जब तक अल्लाह ताला के नबी के साथ मोहब्बत ना हो और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत ना हो, दीन मुकम्मल नहीं होता, कोई इबादत मुकम्मल नहीं होती जब तक मौलाना साहब इनसे प्यार ना हो। प्यार करने के लिए इनको जानना जरूरी है, अपने दिल के अंदर, अपनी जमीन के अंदर, अपने जमीन और आसमान के अंदर। जो आदमी इनको जानता नहीं, इनकी बातें करता है, वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि बातें बनाने से काम नहीं चलेगा जब तक हम लोग जानते नहीं है। जैसे मैं आपको मौलाना साहब जानता हूँ, आपको टीवी के जरिए से देखा है, आपकी बातों से सुना, इस तरह जानना इन लोगों को इतना जरूरी है जितना 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 खाना पीना जरूरी है। तो मैं दुआ करता हूँ कि हम लोगों को अल्लाह ताला का रसूल अहले बैत की मोहब्बत आ जाए। यही इबादत है और यही बंदगी है और इसी में सब कुछ है। तो जितना मैं आपको अदब के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपकी बातें सुन रहा हूँ, इनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने टेलीफोन किया। बहुत इसी के शुक्रिया। साथ जाने जाता हूँ, आपको फिर अदब के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब। वालेकुम सलाम। जी तो मैं वही कर रहा हूँ बात कि एक अवामी राय भी यही है कि मतलब कि इसके अंदर बाकायदा अगर तरीक़ेकार में इख्तलाफ है जी तो उस पर बात बाकायदा महज़ब तरीक़े से भी हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाकायदा एक दूसरे के ऊपर जी वो मतलब गलत ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। आप मुख्तलिफ नेट के ऊपर फोरम्स जाके विजिट कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर एक मतलब हम चाहते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से एक इत्तेहाद का मैसेज दें, जो कि जैसे आपने हफ्ते वहदत इस्लामी का जिक्र किया जी। तो उसमें कोई इससे बाहर तो नहीं है, जितने भी फ़िरक़े हैं वो उन सबको इस वहदत में दावत दी जाती है। तो चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म से देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर जो हमारे बरादरान अहले सुन्नत हैं और इसी तरह बरादरान जितने अहले तशी हैं, तो ये सब जो है जुलूस भी निकालते हैं और महफिलें भी मुनक़द करते हैं। दूसरे हमारे कुछ अहले जो हदीस और उस किस्म के दूसरे जो बरादरान मुसलमान हैं वो भी, तो वो क्या करते हैं, वो कॉन्फ्रेंस से करते हैं। अपना अपने तरीक़ेकार है रसूल पाक को ख़राज अक़ीदत पेश करने का। तो लेकिन अगर कोई दुश्मनी करता है कि नहीं जी जो मुसलमान इस तरह की महफिलें कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, उनकी दुश्मनी करे या उन पर गोली चलाए या हमलावर को, जाहिर है कि ये दुश्मनी है, इसलिए कि आखिर मुसलमान भाई हैं सारे, वो रसूल पाक का जिक्र कर रहे हैं, उनकी महफिल मुनक़द कर रहे हैं, तो वो तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं को कॉल को शामिल करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदद। कौन साहब कहाँ से? मैं सैयद साबिर हुसैन मंडीवाल पाकिस्तान से आपको सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। को सलाम पेश करता हूँ। जी वालेकुम। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब क्या हाल है? ठीक है जी। मैं सैयद साबिर हुसैन आपको सलाम पेश करता हूँ। आप हमारे बड़े मुफल्लिस उलमा साहब हैं जो एक मोची चुन के लाते हैं। मैं हजूर पाक के शान में एक रबाई पढ़ने लगा हूँ। आए हैं मेरे दीन खुदाई के अंबिया, अव्वल अबू बशर है तो आखिरी मुस्तफा, इस सिमत के अंबिया है तो सिमत औलिया, दोनों के दरमियान है अमला का फैसला, बल्कि इस पर हो सुलेमान ख्याल कर, बिनते असद चली है रिदा को संभाल कर। माशाल्लाह। अली मौला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए।
منڈی بہاؤالدین سے سید صابر صاحب اپنے ہمیشہ کی طرح اپنے عقیدت کا اظہار فرما رہے تھے. تو قبلہ بات وہی ہو رہی تھی کہ جی تو میں عرض کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 4 مرتبہ بنام محمد ماشاء اللہ ذکر ہوا ہے اور 1 مرتبہ بنام احمد ذکر ہوا ہے. صحیح. اور رسول پاک کے بہت ساری آیات میں سوروں میں آپ کے جو القابات اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی مدثر کہا، اور کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین. تو یہ سارے القابات جو ہیں رسول پاک کے قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں. اور رسول پاک سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور انہوں نے بشارتیں دی ہیں کہ ہمارے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو یعنی حجاز مقدس میں اور مکہ کی سرزمین میں. تو جی لے لیں آپ کا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے؟ جی پاکستان سے بات کر رہے ہوں. جی میری بہن فرمائیے. جی میں نے جشن میں وش کرنا تھا. جی جی فرمائیے. جی آپ آن ایئر ہیں، آپ لائیو ہیں، آپ بات کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے بات کرنی ہے مولانا صاحب سے. جی گفتگو کیجئے، سن رہے ہیں مولانا صاحب آپ کی بات. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں مزالہ. جی ماشاءاللہ. جی کیا گفتگو کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں نے یہ کرنا تھا جشن کا. کوئی شعر پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے کیا؟ جی مجھے آواز نہیں صحیح آ رہی، ٹھیک نہیں آ رہی بات. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کہیے. جی میں نے جناب کا کرنا تھا ادھر. جی آپ ہلو؟ بولیے. جی ہمارے پاس ٹائم مختصر ہوتا ہے، آپ بہن کہیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. ہلو. جی میرے خیال میں آواز میں آپ کچھ کی آواز پرابلم ہے. آپ دوبارہ شامل ہو سکتی ہے ہمارے پروگرام میں. کچھ لائن ڈسٹرب تھی، آپ کو شاید ہماری آواز نہیں پہنچ رہی تھی. تو قبلہ آپ جی فرمائیے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے نبیوں نے بشارت دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا اور ان کی بات قرآن مجید میں سورہ صف آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. تو یہ احمد جو ہے رسول پاک کا اسم گرامی. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے. تو میں عرض کروں کہ روایت میں آئی یہ بات کہ ایک یہودی نے رسول پاک سے پوچھا کہ آپ کا نام محمد، احمد، بشیر اور نذیر یہ کیوں ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ محمد اس لیے ہے کہ میں زمین پر محمود ہوں، تعریف کیا گیا. کہا لے لیں آپ. جی میرے خیال میں ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے. اچھا اور ہم جاتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ان باتوں کو یہیں سے جاری رکھیں گے. لیتے ہیں مختصر سی بریک.